وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 8 تاریخ ہے، 1441 ہجری ہے، اور مئی مہینے کی 2 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا عام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک انسانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اور پریشانی کے ان دنوں میں بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کا احساس دلوں کے اندر پیدا فرمائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 شعبوں پر ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یعنی ان 5 شعبوں میں بندے کو مہارت ہونی چاہیے، ان کا علم ہونا چاہیے، اس پر عمل کا ارادہ ہونا چاہیے، تب جا کے اسلام کا حسن سامنے آتا ہے۔ ورنہ آدمی صرف 1-2 باتوں پر عمل کرے اور باقی کو چھوڑ دے تو یہ نقص ہے۔ لہذا عقائد بھی اچھے ہوں، عبادات بھی بہت اچھی ہو، معاملات بھی بہت صاف ستھرے ہوں، معاشرت بھی بہت اچھی ہو، اور اخلاق بھی شاندار ہوں۔ تو تقریباً 6-7 دن سے آداب معاشرت پر بات چل رہی ہے کہ معاشرت یعنی رہن سہن ہمارا کیسا ہو، آپس میں ہمارا رہن سہن کے معاملات کس طرح کے ہوں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی سے ملیں تو کیسے ملیں، کوئی دوسرا ہمارا اکرام کرے تو کیسے کرے، ہم بیٹھیں تو اس کے پاس کیسے بیٹھیں، ہم جائیں تو اس کے ہاں کس طرح سے جائیں، ہم مہمان بنے تو کیسے بنیں، وہ ہمیں کھانا کھلائے تو کس طرح کھلائے، ہم اس کے ہاں کھائیں تو کس طرح سے کھائیں۔ یہ سب معاشرت ہے، اور ان کی جہالت کی وجہ سے دین بھی بدنام ہوتا ہے اور مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں، اور ان کے حسن کی وجہ سے دین کی ایک دعوت لوگوں کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور ایک سائلنٹ میسج پاس ہوتا ہے کہ جب ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، ان کا رہن سہن اتنا اچھا ہے، تو ان کا دل کتنا اچھا ہوگا، ان کا مذہب کیا کچھ سکھاتا ہوگا۔ تو کئی دن سے مہمانی کے آداب بھی چل رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں دسترخوان کے آداب بھی بیان ہو رہے تھے۔ تو اسی سلسلے میں چند باتیں اور رہ جاتی ہیں۔ جب مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہو تو کھانے کے باب میں ان سے پوچھ لیا جائے کہ کھانا بنانا ہے، اور کھانا تو ہم سب کو کھانا ہی ہے، بس یہ بتا دیجئے کہ کسی چیز کا پرہیز تو نہیں ہے آپ کو، یا آپ کا کچھ دل چاہ رہا ہو تو وہ بنا دیتے ہیں۔ تو بے تکلفی سے پوچھ لینا چاہیے، اور مہمان کو بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بے تکلفی کے ساتھ کہہ دینا چاہیے کہ فلاں فلاں چیز سے مجھے پرہیز ہے، بس وہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ کئی مرتبہ اس حاجی سے دینی سفر میں پوچھتے ہیں، حضرت آپ کا کوئی پرہیز؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی حرام کے علاوہ ہر چیز چلتی ہے، حرام کے علاوہ کسی چیز سے پرہیز نہیں ہے، ہر چیز چلتی ہے، بس حرام نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو کئی مرتبہ آدمی میزبان اپنی مرضی سے شوق سے کوئی چیز بناتا ہے، اور جس وقت دسترخوان پہ سرو کی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، تو مہمان ہچکچاتا ہے، پوچھتے کھاتے کیوں نہیں؟ کہا میرا تو اس سے بہت سخت پرہیز ہے، یہ میں نے تو زندگی میں اس کو کھایا ہی نہیں ہے، یہ مجھے تو اس سے گھن ہے، یا مجھے الرجی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ گوشت ہے، لیکن بہت مرغوب غذا ہے، ہر بندہ کھاتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو چھوٹے بڑے کا گوشت کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے مثلاً، تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو مچھلی بہت پسند ہے، لیکن کئی مرتبہ مہمان اس سے پرہیز کرتا ہے، یا کوئی اس کی دوائی چل رہی ہے، حکیم نے طبیب نے اس کو گوشت وغیرہ سے مچھلی سے پرہیز بتلایا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے محبت میں اکرام تو خوب کیا، لیکن اکرام میں
یہ کمی رہ گئی کہ آپ کاش کے مہمان سے پوچھ لیتے کہ آپ کو کسی چیز کا پرہیز تو نہیں ہے یا کیا چیز آپ کو مرغوب ہے، اسی کا اہتمام کریں، آپ کی برکت سے ہمیں بھی وہ چیز کھانا نصیب ہو جائے گی۔ نیز مہمان کو اصرار کر کے اس کی پلیٹ میں کھانا نہ اتاریں۔ جب آپ نے باؤل رکھ دیا، بڑا چمچہ اس میں رکھ دیا، پلیٹ مہمان کے سامنے رکھ دی اور مہمان کو کہا کہ بس بسم اللہ کریں اور اپنا گھر سمجھیں، اپنا دسترخوان شروع کیجئے، جب آپ نے الفاظ کہہ دیے، اب مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنی رغبت اور طبیعت کے اعتبار سے اتارنا شروع کرے۔ کئی مرتبہ وہ انتظار کرتا ہے کہ مہمان اتارے گا۔ بہت سے علاقوں کے اندر یہ عرف ہے، میزبان خود سے اتار کے دیتا ہے اور مہمان انتظار کرتا ہے کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے اتارے۔ بھائی اللہ نے آپ کو بھی تو ہاتھ دیے ہیں، آپ خود کیوں نہیں اتارتے؟ دوسری بات یہ کہ میزبان اتارے گا تو اپنی طبیعت کے اعتبار سے اتارے گا، اور آپ اتاریں گے تو اپنی طبیعت اور اپنے ذوق کے اعتبار سے اتارے گا۔ مثال کے طور پر میزبان کو ہڈی والا گوشت پسند ہے، وہ آپ کے سامنے ڈھیر لگا دے گا، اور آپ کو جو ہے بغیر ہڈی کا گوشت پسند ہے، تو ظاہر ہے کہ جب میزبان سے آپ ہاتھ سے اتروا رہے ہیں تو اٹھائیے نقصان اور کیجیے کشتی اس کے ساتھ۔ اس لیے اپنی طبیعت کے اعتبار سے اتارے۔ کئی مرتبہ میزبان کو مثال کے طور پر سبزی پسند ہے، وہ سبزی کا ڈھیر لگا دیا، اور مہمان جو ہے گوشت کھانا چاہ رہا ہے یا کوئی اور چیز کھانا چاہ رہا ہے، تو اس میں اختیار دے دینا چاہیے کہ اپنی اختیار سے آدمی استعمال کرے، اتارے۔ اب کچھ باتیں یہ کھانے پینے سے متعلق تو بات ہو گئی ہیں کہ مہمانی کس طرح سے ہونی چاہیے اور میزبانی کس طرح سے ہونی چاہیے، اور مہمان کو کیسا معاملہ کرنا چاہیے اور میزبان کو کس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے۔ اس سلسلے سے الحمدللہ کافی ساری باتیں سامنے آ گئیں۔ اب ہر گھر کے اندر جہاں کھانا تیار ہوتا ہے، جس کو مطبخ کہتے ہیں، کچن کہتے ہیں، اس کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ مرد ایسا سخت مزاج کا ہوتا ہے کہ بیوی بیچاری سہمی بھی ہوتی ہے، ڈری بھی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کئی مرتبہ میاں بیوی کے سخت رویے سے کہ شاید کیوں شادی کر لی انہوں نے، آپس میں کیوں نکاح کر لیا، یہ کیوں اکیلے کیوں نہیں رہتے تھے۔ اور بیوی بھی آ کر بیچاری ایسی پھنس جاتی ہے اور زندگی کے دن ایسی کٹھنائی سے گزارتی ہے کہ مت پوچھو بات۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا مزاج بنا کے رکھے کہ بیوی چاہے جب جو بات کہہ سکے، اس کے دل میں آئے تو اس کا اظہار کر سکے۔ کئی مرتبہ آدمی باہر تو جاتا ہے تو میاں منہ مٹھو بنتا ہے، سب کے سامنے ہیلو ہائی کرتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو الیکٹرانک سلام کرتا ہے، ڈیپر دیتا ہے، ہارن بجاتا ہے، اور بازار سے گھر تک آتا ہے تو شاید یہ گال بھی دکھ جاتے ہوں گے، کلے بھی دکھ جاتے ہوں گے بتکلف مسکراہٹ کی وجہ سے، یعنی اتنی مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے آتا ہے، ہیلو ہائی کرتا آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، سلام کرتا ہے، سب کے حال چال پوچھتا ہے پورے محلے کے، اور گھر میں آتا ہے تو بالکل گھر میں داخل ہونے سے پہلے جیسے گھوڑا دھری لیتا ہے اور ایک دم سے ایسے انگڑائی لے کر اس طرح سے آتا ہے کہ اب منہ بنا لیتا ہے، وہ کمانڈر بن کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ بیوی بچے سارے کے سارے سہم جاتے ہیں۔ تو جس آدمی کی دادا گیری کسی پہ نہیں چلتی، وہ اپنے کمزور بیوی بچوں پہ چلاتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت برا مس بیہیو ہے۔ اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اپنے گھر کے اندر رہنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں انٹر ہوتے تھے، داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، سلام کرتے ہوئے، تو سلامتی کی دعا ملتی تھی، اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے تو اس کی رونق، اس کی برکتیں الگ سے ہوتی تھی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی طریقہ بتایا کہ ہم گھر میں اس طرح سے داخل ہوں۔ تو کچن کے اندر کئی مطلب بہت ساری بنیادی ضرورت کی چیزیں ان کی کمی ہوتی ہے، لیکن اہلیہ نہیں کہہ پاتی، اور مرد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کچن میں کبھی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھے کہ کھانا کس طرح سے بنتا ہے، تاکہ اس کو بھی کچھ پتہ چلے کہ ان کو کیا کیا تکلیف ہے اور کیا کیا چیزیں لانی چاہیے۔ لہذا مرد کو کئی دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ کچن میں اس کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کئی مرتبہ چھری لے کر پیاز بھی چھیلنی چاہیے، تراشنی چاہیے، آلو بھی کاٹنے چاہیے، اور لوکی بھی جو ہے چھیلنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ جو چھری میں نے لا کے دے رکھی ہے اس سے نکٹے کی ناک بھی نہ کٹے۔ چھری تو سلیقے کی لا کے رکھنی چاہیے، تو نائف کا سیٹ ملتا ہے بہت اچھا، وہ لا کے رکھنا چاہیے، بنیادی چیز ہے۔ اسی طرح مکسر مشین
جس کو جوسر مشین بھی کہتے ہیں، یہ بھی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے. اس سے جوس بھی بنتا ہے، مسالہ بھی اس سے باریک کیا جاتا ہے، اور بہت ساری چٹنی وغیرہ اس سے بنائی جاتی ہیں. یہ آج کے دور میں کچن کی بنیادی ضرورت ہے. اسی طرح چوپر مشین، بہت سے مسالوں کو دردرا کرنا ہوتا ہے، بہت سی سلاد ٹائپ کی چیزیں تیار کرنی ہوتی ہے، چوپر مشین سے وہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتی ہیں. اسی طرح اوون کا ہونا بھی کچن کے اندر بہت ضروری ہے. جس طرح سے جے سی بی کی ایجاد سے کنسٹرکشن میں اور گڈھے کھودنے میں، سڑک بنانے میں اور درختوں کو اکھاڑنے میں، جب سے جے سی بی کی ایجاد ہوئی ہے ہزاروں کام آسان ہو گئے ہیں. اسی طرح جب سے کچن کے اندر اوون آیا ہے، اس سے بھی بہت سارے مسئلے آسان ہو گئے ہیں. تو اوون کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اب یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے گنا رہا ہوں، یہ کوئی بہت بھاری رقومات کی نہیں آتی ہیں، یہ چند روپیوں کی آتی ہیں. اور ویسے اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں، نہ جانے ہم اپنے دوست احباب پر اور ناشتوں پر اور شوق پر کتنا لوٹا دیتے ہیں. اگر کچھ حصہ بچا کے رکھیں ہر مہینے کی تنخواہ سے، تو چند مہینوں کے اندر یہ چیزیں آسانی کے ساتھ آپ بچا سکتے ہیں. اسی طرح برتن بھی معقول مقدار میں ہونے چاہیے، مختلف سائز کے پتیلے تپیلے ہوں، بھگونے ہوں. اسی طرح چھوٹے بڑے کوکر ہوں. کوکر میں جب بات نکلے تو اتنا خیال رکھیں، کوکر کو ہر مہینے 2 مہینے کے بعد اس میں کچھ سروس آتی ہے، اس میں کچھ مینٹیننس آتا ہے. اس کی ربر کی جو ٹیوب ہوتی ہے، ربر کا جو برنر ہوتا ہے، اس کا کئی مرتبہ وہ خراب ہو جاتا ہے، لہذا اس کی ہوا نکلتی رہتی ہے اور کوکر میں سیٹی جلدی نہیں آتی، جس کی وجہ سے کھانا بھی خراب ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اس کو ہر 2-3 مہینے کے بعد اس کو بدلوا دینا چاہیے. سیٹی بھی اچھی طرح سے صاف کر کے رکھنی چاہیے. سیٹی اگر صاف نہ ہو اور وہ چوک ہو جائے اور وہ اٹھنے نہ پائے تو کئی مرتبہ کوکر پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی طرح جس کوکر کے اندر بند کرنے کے بعد آپ نیچے کے حصے میں دیکھیں تلا گول ہو گیا ہو، نیچے کو نکل گیا ہو، تو یہ علامت اس بات کی کہ اب یہ کوکر جو ہے یہ اوریج ہو گیا، اس کی عمر ہو گئی ہے، اب اس کو بدلو، ایکسچینج کرو اس کو. اس لیے کوکر کی نیچے کی جو تلی ہے اس کی سرفیس بالکل پلین ہونی چاہیے. جہاں اس میں راؤنڈ شیپ آ گئی ہے، تھوڑا سا اندر سے گڈھا پڑ گیا ہے اور نیچے کو نکل گیا ہے، تو اب سمجھو کہ یہ اوریج ہو گیا، اب اس میں خطرہ ہے، لہذا کوکر بدلنا چاہیے. اسی طرح کئی مرتبہ فرائی پین ہوتا ہے لیکن اس کا ہینڈل کثرت سے دھونے کی وجہ سے یا دھونے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پلاسٹک کا ہوتا ہے، یا تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے. اب جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو فرائی پین، لیکن اس کو سناسی سے پکڑ کر اور کسی پکڑ سے پکڑ کر ہماری ماں بہنوں کو بار بار اتار کے رکھنا پڑتا ہے، جو بہت رسکی کام ہوتا ہے، اس میں گرم تیل ہوتا ہے. لہٰذا فرائی پین بھی جلدی پھر بدل دینا چاہیے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایکسچینج ہو جاتی ہیں، پرانا دے کر نیا لے لیتے ہیں کچھ پیسے ڈال کر. اسی طرح کڑھائی، یہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. اور کڑھائی اور توا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جتنی زیادہ وزنی ہوں گی اتنی زیادہ بیسٹ ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں. یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ خریدنے کا کام مرد کرتے ہیں، تو جو چیز اچھی لگی اٹھا کے لے آتے ہیں. حالانکہ اس میں گھر والی سے پوچھنا چاہیے کہ توا کون سا اچھا ہوتا ہے، کڑھائی کون سی اچھی ہوتی ہے. تو جو وزنی ہیوی کڑھائی ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. اسی طرح توا بھی جو وزن دار ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اگرچہ اٹھانے رکھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس پہ کام بہت اچھا ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر توا بالکل لفافے جیسا ہوگا، ہلکے وزن کا ہوگا، وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے اور جلدی گرم ہونے کی وجہ سے اس پہ روٹیاں جلتی ہیں. اور اگر وزنی ہوتا ہے، ہیوی ہوتا ہے، تو اس میں روٹی جلدی جلتی نہیں ہے، وہ لمیٹڈ انداز سے گرم ہوتا ہے. اسی طرح کڑھائی کا معاملہ ہے. کڑھائی اگر پتلی ہوگی تو تیل اس میں زیادہ جلتا ہے، اس میں دھواں اٹھتا ہے. اور اگر ہیوی ہوگی، وزنی ہوگی، تو اس میں زیادہ تپش نہیں ہوتی، تیل اس میں جلتا نہیں ہے اور دیر تک گرم رہتی ہے، اور توا بھی دیر تک گرم رہتا ہے. اسی طرح سے گلاس اور چمچ، اس میں اس کا خاص خیال رکھیں. جب گلاس خریدیں تو اگر میٹل کے آپ خرید رہے ہیں، یعنی اسٹیل کے خرید رہے ہیں یا تانبے پیتل کے خرید رہے ہیں، تو اس کے اوپر کئی مرتبہ اوپر کا جو سب سے آخری جو ہے کنارہ ہوتا ہے جہاں ہونٹ لگا کے پانی پیا جاتا ہے، کئی مرتبہ 2-3 mm مڑی بھی ہوتی ہے، یعنی اس کنی کو دوہرا کر دیتے ہیں. تو ایسا گلاس ہرگز نہ خریدیں، اس لیے کہ جب اس کو دوہرا کر دیا بنانے والے نے، میکر نے اس کو دوہرا کر دیا، 2-3 mm موڑ دیا، اب اسی جگہ پر بیکٹیریا ٹھہر جاتے ہیں، اسی جگہ میل ٹھہر جاتا ہے، وہ کلین نہیں ہو پاتا، صاف نہیں ہو پاتا. لہذا
प्लेन होना चाहिए गिलास, उस पर कोई डिजाइन भी ना हो, इसलिए कि कई मतलब उसमें डिजाइन होता है, उसमें भी मैल घुसा रह जाता है। इसी तरह उसकी किनारी जिस वक्त खरीदें तो इतनी शार्प और तेज भी ना हो कि होंठों को काट दे। कई मतलब उस पर कुछ रेग रह जाती है, रेशे रह जाते हैं काटते वक्त, उसकी धार बन जाती है, तो वो बहुत खतरनाक बन जाती है। इसलिए खास तौर से कोई बच्चा ले ले और कोई दूसरा उसके गिलास में हाथ मार दे तो होंठ ही कट जाते हैं। इसी तरह चम्मच में भी इसका ख्याल रखें कि चम्मच के ऊपर भी डिजाइन ना बने हो। कई मतलब एंग्रेव होते हैं, डिजाइन बने हुए होते हैं, कई मतलब चम्मच नीचे से उसमें खास किस्म की वो एक मशीन के जरिए से उसको मोल्ड कर दिया जाता है, ऊपर को उठा दिया जाता है। तो अक्सर चम्मच को आप उलट के देखो तो जहां धारी सी बनी हुई होती है उसमें मैल टिका हुआ होता है, रुका हुआ होता है, ये सालन उस पर सड़ जाता है, रह जाता है, उसकी सफाई नहीं हो पाती। तो ऐसी चम्मच नहीं खरीदनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन चम्मच खरीदनी चाहिए। इसी तरह हॉट पॉट भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है आजकल किचन में। आमतौर पर माँ बहनें रोटी पका के हॉट पॉट में रख देती हैं, वो गर्म रहती हैं, तो इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। हॉट पॉट के अंदर मोटा सा सूती कपड़ा पहले उसकी तह बिछा दें, इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से बिछ जाए और उसके किनारे बाहर भी हॉट पॉट पर लटके रहें। अब उसके अंदर आप तरतीब से रोटियां रखनी शुरू करें और जब आखिरी रोटी रख दें तो जो किनारे बाहर लटके हुए थे अब उनको अंदर फोल्ड कर दें, मोड़ दें और अब ऊपर से ढक्कन लगा दें। इसका फायदा यह होगा कि हॉट पॉट के अंदर का हिस्सा जो होता है वो स्टील का होता है और स्टील और प्लास्टिक की बॉडी के बीच में थर्माकोल लगा होता है और ये सारा सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर की चीज को, गर्म चीज को ठंडा ना करने पाए। ये इसलिए इतनी सारी लेयर लगाई जाती हैं ताकि अंदर का जो है अंदर का मौसम वो गर्म बना रहे, जैसी चीज अंदर रखें वैसी की वैसी रहे। तो इसी को तो हॉट पॉट कहते हैं। अब जब वो कई मरतबा मेटल का होता है, स्टील का होता है, तो जब गरम गरम रोटी डायरेक्ट स्टील बॉडी पे आप रखेंगे और उसका ढक्कन ढाक देंगे तो रोटी है गरम, अब उसके इर्द गिर्द कुछ हवा अंदर रह गई, वो हवा जो है वेपर बन जाती है, वो भाप बन जाती है और भाप जो है फिर कतरे बन जाते हैं और वो कतरे फिर वापस रोटी पे गिरते हैं, रोटी के इर्द गिर्द किनारों पे गिरते हैं। अब वो रोटी जिसके ऊपर भाप गिरी हुई होती है, गोया यूं समझे पानी गिरा हुआ होता है, अब मुझ जैसा आदमी अगर उसको खाएगा तो मुझे तो उबकाई आती है, कै जैसी आती है। लिहाजा इसका खास ख्याल रखें कि हॉटपॉट के अंदर रोटी रखने का तरीका यह है कि पहले कपड़ा बिछाया जाए, कपड़ा भी बड़ी सी मकदार का हो ताकि रोटी भी रखी जाए, वो रोटी के नीचे भी हो, किनारों पर भी हो और उसकी लेयर ऊपर भी हो, तह करके कपड़े को रख दिया जाए ताकि किसी तरह से उसके ऊपर शबनम के कतरात, ये भाप के कतरात न गिरने पाए और अगर गिर जाए तो वो रोटी तक न पहुंचने पाए। बड़े बड़े घरानों के अंदर इस आजिज को खाने का इत्तेफाक होता है, बड़ी बड़ी ज़हीन औरतें उन घरों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनका जहन इस तरफ नहीं जाता। वो डायरेक्ट स्टील का हॉटपॉट होता है, प्लास्टिक का हॉटपॉट होता है जिसके अंदर स्टील का बर्तन लगा होता है, वो डायरेक्ट ऐसे सर्व कर देते हैं और जब खोल के देखते हैं तो कई मरतबा कई की रोटियां खराब हो जाती हैं। कई मरतबा मेरे सामने रोटी का हॉटपॉट खोला जाता है और रोटी खराब होती है, उसके ऊपर वो भाप गिरी हुई होती है, तो मैं तो कई मरतबा रोटी खाने का इरादा ही मुलतवी कर देता हूँ और चावल से अपना पेट भर लेता हूँ। हालांकि वो शुगर होने की वजह से मेरे लिए मुझे भी बहुत होता है, लेकिन क्या करें, अब खाना तो है, पेट तो भरना है। इसी तरह गर्म रोटी को डायरेक्ट स्टील की रोटी पे, स्टील की प्लेट में ना रखे, इसलिए कि उसमें भी नीचे उसकी सरफेस पर वो भाप बन जाती है और रोटी उसके साथ मिलकर जो है वो खराब हो जाती है। उसमें भी कपड़े के रुमाल रखना चाहिए। तो एक आध मीटर अगर कपड़ा खरीद लिया जाए सूती और एक फीट, 1 बाई 1 फीट का, अगर मिसाल के तौर पर ये 1.5 बाई 1.5 फीट का एक रुमाल बना दिया जाए कागज के और ढेर सारे रुमाल रख दिए जाए, कुछ हॉटपॉट में रखे जाएं, कुछ प्लेटों में रखे जाएं, कुछ डलिया में रखे जाएं, कुछ एक्स्ट्रा रखे जाएं, बहुत सी चीजें ढकने कवर करने के काम आते हैं। तो ये कोई बहुत मालियत का खर्चे वाला काम नहीं है, लेकिन इससे काम बहुत सिस्टमेटिक हो जाता है। इसी तरह कई मरतबा समोसे तले जाते हैं, भजिए बनती हैं घर के अंदर, तो उनको भी हम डायरेक्ट प्लेट में रख देते हैं। अब उसमें अगरचे वेपर वाला मसला तो नहीं होता, भाप वाला, लेकिन होता यह है कि वो तेल जो कढ़ाई से प्लेट तक आ गया है ताज़ा ताज़ा समोसों के अंदर या भजियों के अंदर, अब वो तेल उसके अंदर तैरता रहता है,
پلیٹ میں کافی مقدار میں کئی مرتبہ ہوتا ہے، تو اس کا اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیشو پیپر آتے ہیں، خاص طور سے اس کو کچن ٹاول بھی کہتے ہیں، کاغذ کے ہوتے ہیں، تو ایک دو ٹیشو پیپر پہلے سے پلیٹ کے اندر بچھا دیے جائیں. اب سموسے اس پہ رکھیں گے تو وہ ٹیشو پیپر کاغذ کا ہونے کی وجہ سے اس زائد تیل کو جذب کر لیتا ہے. تو یہ سلیقہ ہے. تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سلیقہ عطا فرمایا ہے کام کرنے کا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ساری چیزوں کا سلیقہ بتایا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کے اندر کچھ مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، سب چیزیں، لیکن یہ سارا کا سارا سلیقہ ملتا ہے پیچھے سے ہی، کہ اس کے اصول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں کہ مومن کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اب بتائیے ہوٹ پوٹ کے اندر اگر روٹی سلیقے سے نہ رکھیں تو دوسرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح پلیٹ کے اندر پہلے سے ٹیشو پیپر نہ رکھا جائے. اب تیل زیادہ ہوگا، کھانے والے کو گھن ہوگی، تکلیف ہوگی، اس کے ہاتھ چکنے ہوں گے. جی، تو اصول ہمیں پہلے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیے ہیں کہ مومن کو کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے مومن کو تکلیف ہو. اسی طرح گھر کے اندر رات کے وقت عام طور پر بیڈ کے پاس میں پانی کا برتن ضرور ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی جہاں سوئے قریب میں پانی بھی رکھے، تاکہ کئی مرتبہ پیاس لگتی ہے تو وہیں پی لے بیٹھ کے. تو پانی رکھنے میں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر گلاس میں رکھا ہے تو گلاس کے اوپر کوئی ڈھکن ضرور ہو. تو گلاس کے ناپ کے چھوٹے چھوٹے ڈھکن آتے ہیں، پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں، میٹل کے بھی ہوتے ہیں، گلاس کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ رکھنا چاہیے گھر میں. کوئی بڑی مالیت کی چیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس وقت آپ نے گلاس رکھا اب وہ کھلا رکھا ہوا ہے تو کیڑا بھی آ سکتا ہے اس کے اندر، چوہا بھی پانی پی کے جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کے اندر ڈھکن رکھیں اس کے اوپر. کئی مرتبہ بوتل رکھ دیتے ہیں اور بوتل کے ساتھ گلاس بھی رکھتے ہیں، گلاس کو بوتل کے اوپر بھی الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی مناسب ہے. لیکن گلاس الگ ہو، اس کے اوپر ڈھکن ہو اور بوتل ہو. اب بوتل کئی مرتبہ سے فریج میں سے لا کے رکھتے ہیں، اب جب باہر کی ہوا اس کو لگتی ہے پنکھے کی تو اس کے اوپر پسینہ آنا شروع ہوتا ہے. اب وہی پسینہ اب بوتل سے نیچے اترتا ہے اور جس سرفیس پہ اس کا رکھا ہے وہاں بہتا ہے. کئی مرتبہ وہاں قریب میں کتاب ہے، کتاب خراب ہو جاتی ہے، کاغذ رکھا ہے، کاغذ خراب ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ پالش والا ٹیبل ہوتا ہے، اب جب پالش والا ٹیبل ہوتا ہے، لکڑی کا ووڈن ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر جب وہ پانی گرتا ہے تو وہاں خاص پالش اتر جاتی ہے، نشان پڑ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کی بوتل ہے جو فریج میں سے نکال کے لائی گئی ہے تو پھر نیچے آپ ٹرے رکھیں. ٹرے کے اندر جب یہ بوتل کھڑی ہوگی اب اس پہ چاہے جتنے پسینے آتے رہے، چاہے جتنا پانی اس پہ نیچے بہتا رہے، وہ ٹرے کے اندر محفوظ رہے گا، محدود رہے گا، اور دوسری آس پاس کی چیزیں خراب نہیں ہونی پائیں گی. اسی طرح گھر کے اندر اگر کوئی مہمان آئے ہیں تو کئی مرتبہ رات کو بھوک لگتی ہے بہت سے لوگوں کو، خاص طور سے جو لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو رات کو بہت بھوک لگتی ہے. رات کو کیا، دن میں بھی لگتی ہے، رات کو بھی لگتی ہے. تو کچھ نہ کچھ چیزیں قریب میں ایسی رکھ دینی چاہیے، مثلا ڈرائی فروٹ ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور پھل ہے جیسے کیلا ہے، سیب ہے، یا کوئی اور چیز ہے جو بھی موسم کا پھل ہو، انگور ہے، یا ڈرائی فروٹ میں انجیر ہے، کاجو ہے، بادام ہے، پستہ ہے. کچھ نہ ہو بھنے ہوئے چنے ہیں، مونگ پھلی ہے، اس قسم کی کچھ نہ کچھ چیز ضرور رکھ دینی چاہیے. اور مہمان کو کہنا بھی چاہیے کہ دیکھو یہ چیزیں کھانے کے لیے ہیں، یہ شوق کے لیے نہیں رکھی ہیں. رات کو کئی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے، تہجد میں کئی مرتبہ شدید بھوک لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ آدمی منہ میں رکھ لے اور پانی پی لے گھونٹ تو آدمی کی بھوک رفع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی مہمان کے اکرام میں آتا ہے. اور اگر شوہر کے قریب بھی رکھ دیں تو بیوی کے ماسک بھی بڑھ جائیں گے، اس کے نمبر بڑھ جائیں گے. تو اس طرح کا عمل ضرور کرنا چاہیے. اس سے سامنے والے کے دل میں عزت بھی بڑھتی ہے، محبت بھی بڑھتی ہے، اور اس سے دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ دیکھو ہم مہمان کا میزبان نے کتنا خیال رکھا. یہ چند باتیں تھیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آداب معاشرت ہے. اللہ تعالی ہماری معاشرت کو بہت اچھا بنا دے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو
علیہ توکلتہ رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اے میرے پیارے رب اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ مسجدوں میں اذان ضرور ہو رہی ہیں، مسجدیں سونی ہیں، حرم میں اذان ہو رہی ہے، دونوں حرم سونے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ ایسے رمضان تو کبھی بھی اداس رمضان نہ دیکھے۔ اللہ رمضان تو اپنے ساتھ بہار لے کر آتے ہیں، رمضان تو اپنے ساتھ رونقیں لے کر آتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہر بندہ اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گیا، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر مقید ہو کر رہ گیا۔ اے میرے پیارے رب ہم ایسی آزمائش کے اے اللہ قابل نہیں ہیں، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ اس کرونا وبا سے انسانوں کو نجات عطا فرما، اہل ایمان کو نجات عطا فرما، مسجدوں کو آباد فرما، حرمین و شریفین کو آباد فرما۔ میرے پیارے اللہ پھر سے حرم کے صحن کو سجدوں سے سجا دیجئے، مطاف کو طواف کرنے والے کے قدموں سے سجا دیجئے اور پھر طواف کرنے والوں کے قدموں کو دھکا دیجئے۔ میرے پیارے رب رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بہت سی تمنائیں مرادیں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔